बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। आज हम कायनात की उस अजीम हस्ती का ज़िक्र जमील करने जा रहे हैं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल है कि आप इस्लाम लाने से क़ब्ल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरम राज थी और इस्लाम लाने के बाद भी आपकी पुश्त पर जिस अजीम औरत का हाथ था वो जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तय्यबा बेदाग है। आपका किरदार रोज़ रोशन की तरह ज़ाहिर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सामान तिजारत को शाम और दीगर ममालिक में भिजवाने के लिए और कारोबार में तरक्की के लिए जिनका इंतखाब किया वो एक जवान राना थे, 25 साला नौजवान जनाब अब्दुल्लाह के साहिबजादे, जनाब अबू तालिब के भतीजे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आपने अपने ग़ुलाम से पूछा कि क्या वजह है कि जब भी मेरा सामान कोई और ताजिर लेकर जाते हैं तो इतना मुनाफा नहीं होता जितना अब्दुल्लाह के बेटे आमिना के लाल इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से हुआ है। तो मैसरा ने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी ये कारोबार का सामान लेकर जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं उसे सामान का ऐब भी बता देते हैं, जिससे भी कलाम फरमाते हैं उसे हर बात खोल कर रख देते हैं। इनका एतमाद उस कायनात के रब पर है जिसके हुक्म से सारा काम चलता है। चुनाचे लोग इनकी बातों पर एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं और यकीनन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को हज़रत खदीजा के जहन में बहुत मकाम मिला। उन्होंने अपनी तौर पर तहक़ीक़ात करवाईं, जस्तजू का मामला आगे बढ़ा और फिर निगाह इंतखाब हज़रत खदीजा पर पड़ी। हालांकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इससे कबल भी बहुत सारे पैगामात आ रहे थे कि वो अरब की एक जहांदीदा खातून थीं, सिन रसीदा थीं, कोई नौजवान लड़की ना थीं बल्कि 40 साल की उम्र रखती थीं, समझदार थीं, बाशऊर थीं, ज़ीरक थीं, अच्छे और बुरे की तमीज़ रखती थीं। उन्होंने 25 साला नौजवान के औसाफ हमीदा देखकर अज खुद निकाह का पैगाम भिजवा दिया। अल्लाह अकबर। जिस तरह अम्बिया अल्लाह का इंतखाब होते हैं, इसी तरह अम्बिया की रिश्ते हिबाले अक़्द में आने वाले भी, उनकी शागिर्दी इख्तियार करने वाले भी, उनके घर में पैदा होने वाले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुस्न इंतखाब का मज़हर हुआ करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस किया करते थे कि खदीजा, मुझे ये बुतों की पूजा पसंद नहीं है, मैं कभी भी इन बुतों की पूजा नहीं कर सकता, मैं इन्हें हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं मान सकता। हज़रत खदीजा फरमाती थीं, आप लात को जाने दीजिए, आप उज़्ज़ा की बात छोड़ दीजिए, आप जिसको रब मानते हैं आप उसकी इबादत किया कीजिए। चुनांचे आप गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते। आज भी जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं और फिर ज़ियारतों का कस्द करते हैं, वो इन मकामात पर जाते हैं तो अच्छे भले जवान भी नहीं पहुँच पाते उस चोटी पर जिसे गारे हिरा कहा जाता है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रातों अपना तोशा लेकर वहाँ इबादत के लिए चले जाते और अनदेखे खुदा को याद कर रहे होते और जब तोशा ख़त्म हो जाता तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहरे नामदार के लिए तोशा लेकर, नाश्ता और खाना लेकर वो तवील ऊंचाई का सफ़र तय करती और वहाँ पर ख़ुद आपको पहुँचा कर आती। फिर वो अजीम वाक़या रूनुमा हो गया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मैं इबादत में मसरूफ़ था कि एक ऐसी हस्ती को मैंने देखा जिसने अपने परों से सारे आलम को छुपाया हुआ था। मैं डर गया, वो मेरे करीब होते चले गए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी का मामला इतना बढ़ा। क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर शदीद डर गए थे, घबरा गए थे, आप पर कपकपी तारी हो गई थी और आपने आकर कहा था, अल्लाह की कसम मुझे डर है, अब मैं शायद बचूंगा नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी थी
اور کہا تھا امام بخاری کیسے وحی کا آغاز ہوا، باب کی سرخی لگا کر یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ خدیجہ آج میں نے ایک ایسا وجود دیکھا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور لقد خشیت علی نفسی، مجھے بہت خوف ہے، نہ جانے کیا ہو جائے، زملونی زملونی، کپ کپی طاری ہوئی تو مجھے کچھ اڑاؤ، کچھ مجھے اڑاؤ، جاڑا لگا، سردی لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تکسب المعدوم، آپ ان کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں جن کے لیے کمانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تعین علی نوائب الحق، آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ملجا اور ماوا بنتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، بس ایک آن میں سوتی بستی کو جگایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کسی کے سامنے اس دعوت کا، اس واقعے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تک بھی بات بعد میں پہنچی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی بات بعد میں پہنچی تھی۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے حبیب نے اپنے لبوں سے ارشاد فرمائی وہ اپنی محرم راز، شریکہ حیات، صدیقہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھی، اور انہوں نے تسلی دی تھی، انہوں نے حوصلہ دیا تھا، اور وہی ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، مجھے نبی کی کسی زندہ بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا، میں کبھی ان کے بارے میں نے یہ نہیں سوچا کہ دیکھو حضور ان کو زیادہ چاہتے ہیں، انہیں زیادہ چاہتے ہیں، ان کا کیوں ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب بھی مجھے رشک آیا تو خدیجہ پہ رشک آیا۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نے خود اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کوئی غم کا موقع ہو تو آپ کو خدیجہ یاد آتی ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آتی ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان پر رشک مجھے بہت آتا ہے، غبطہ آتا ہے، مجھے جلن سی ہوتی ہے، آخر کیا خوبی تھی ان میں ایسی؟ کیونکہ وہ 40 سال کی، حضور 25 سال کے نوجوان۔ اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کثرت ازدواج کرنا اچھی بات ہے، زیادہ شادیاں کر لیجئے، پہلے آپ زیادہ شادیاں کرنے سے پہلے ان کے حقوق ادا کرنے کا اپنے اندر جذبہ تو پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ حوصلہ تو لائیے۔ آپ تو ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، آپ 4 کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس کی تھیں، حضور 25 برس کے نوجوان تھے، اور آپ نے وہ طویل عرصہ جب تک حضرت خدیجہ باقاعد حیات رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب تک آپ باقاعد حیات رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بھی ایک معیاری اور مثالی خاتون کا ہاتھ تھا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ آپ نے نبوت سے قبل بھی، نبوت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے، میرا نہیں ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کیجئے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ اندیکھے خدا، جس خدا سے آپ کا ایسا رابطہ تھا جسے یک طرفہ کہا جا سکتا ہے، آپ نے ان کے مال کو غریبوں کی دستگیری کے لیے، غریبوں کے مسائل کے حل کے لیے خرچ کیا، اور اعلان نبوت کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر جب ان کے مالک، ان کے والدین ظلم و ستم کرتے تو یہ ان کی داد رسی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے اسی مال کو استعمال کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا ہوئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں اچھی ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو بیٹی کی دعا دیتا ہو کہ اللہ تجھے بیٹی دے۔ جب بھی دعا دی جاتی ہے بیٹے کی ہی دی جاتی ہے۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر بیٹی رحمت ہے اور بیٹی ہی اگر نعمت ہے تو یہ 4 بیٹیاں رحمت للعالمین کو عطا ہوئی تھیں۔ رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں،
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، غم کا موقع ہوتا ہے، آپ خدیجہ کو نہیں بھولتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ عائشہ، جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، تو اکیلی خدیجہ تھیں جو میری تائید کر رہی تھیں، جو میرا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، جو کہہ رہی تھیں کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں یہ فیلنگ درست ہیں، آپ پر جو ناموس آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل اس وقت نابینا ہو چکے تھے اور وہ توریت کے عالم تھے، عبرانی بھی جانتے تھے اور عربی بھی ویسے بھی واقف تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے چچا کے بیٹے سے پوچھئے کہ کیا کیفیت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، حضور نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے ایک عظیم الجثہ ایک ہستی کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کلا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے دیش سے نکالے گی۔ نبی کریم حیران ہو گئے، آخر مجھے میری قوم کیوں نکالے گی؟ وہ تو خوش ہوگی کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ فرمایا کہ جب بھی کسی نے آ کر ایک اللہ کی بات کی ہے، اس کی قوم اس کے دشمن ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ فضیلت نبی کریم کی زبان سے عطا ہوئی۔ فرمایا کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو عورتوں پر فضیلت ہے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ آپ ہی سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں، ام کلثوم، زینب، رقیہ پیدا ہوئیں، آپ ہی سے وہ بیٹے پیدا ہوئے جو کم سنی میں فوت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ نبی جس کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے وہ اپنے وارثوں کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی آل اولاد، اس کے دوست احباب اس کا تذکرہ کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اب تک ہمیشہ آپ کے دشمن، آپ کے خانوادے کے دشمن، آپ کے جاننے والوں اور ماننے والوں کے دشمن آخر کار ناکام اور نامراد ہی رہیں گے۔